بڑی فضیلتاں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اللہ دے نبی آپ فرماندے ہیں میں جا رہا ہوں رشتے دے اندر شیطان سامنے آیا ایک ہاتھ دے اندر شہد سی مکھی اور ایک ہاتھ دے اندر راکھ جنہوں صاحب نے لفظ سوا آخنے راکھ لے کے جا رہے ہیں میں سوال کیتا شہد تے راکھ اندر تیرا کی مطلب شیطان کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام جڑا اے شہد ہے نا یہ میں غیبت کرن والا دے ہوٹھاں تے لانا تاکہ وہ غیبت تے اگاں لنگن کردے رہن دے مٹھی لگے میں وہ شہد غیبت کرن والے دے ہوٹھاں نو لا چھڑا بھائی لگے رہو غیبت کر دے اور فرمایا اے میں یتیمہ دے چہرے تے ملنا تاکہ لوگ نفرت کرن اور اس فضیلت تو بچ جان جڑی اللہ تعالیٰ انہاں دی خدمت کرن تے عطا کردا ہے او میں راکھ یتیمہ دے چہرے تے مل دینا وا تو میرا بھائی اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو پھر نبی سرور کی حدیثہ سنو ذرا ذوق اللہ سبحان اللہ ارشاد رب العالمین مولا فرماتا یا انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسيصلون سعيرا رب العالمین فرماتا بے شک جڑے مال یتیم نو حق طریقے نال کھا رہے ہیں رب العالمین کلام مجید کے اندر فرما رہے اپنے پیٹ کے اندر اگ بھر رہے ہیں میری اگ وسيصلون سعيرا ان قریب جہنم دی تہجدی اگ کے اندر انہوں رب العالمین سچ دے گا میرا بھائی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ میں پرورش کراں گا یہ خورد گوشت میں تمام کراں گا یہ لباس میں تمام کراں گا بخاری شریف کی حدیث رسول اللہ فرمایا مدینے کے تاجدار فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا میں محمد اس طرح یعنی گوشت شہادت کے نال والی کنویں رلا کے رسول اللہ فرمایا میں ضمانت دینا رہا یتیم کی کفالت کرنے والا میں محمد رل کے اس انداز کے نال جنت داخل ہوا کہ حضور نے فرمایا مسلم شریف کی دوسری حدیث مبارک بیان کرنا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مسلمان جو یتیم کی کفالت کرے وہ یتیم ہوتا اپنا قریبی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو مسلمان رسول اللہ فرمایا جب کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہو وہ خود بنوش لباس کا اہتمام کرتا ہے اس لیے اجلال تاکہ بالغ ہو تاکہ جناب کے جو اپنے پیروں میں کھڑا ہو جاوے گا کاروبار سنبھالنے کا جناب ذمہ داری کفالت اپنے نال لے رسول اللہ فرمایا اس کفالت کرنے والے رب العالمین نمازیوں کے برابر ثواب مجاہدوں کے برابر ثواب روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا میدان محشر کے کرنا محمد لال بلال کے جنت لے جاواں گا صدقے جاواں ایسا غریباں دا غمخوار آقا ایسا رحمت للعالمین نبی میں پڑھے آوے ابتدا اسلام سی اللہ کے نبی ملکہ پاک کے اندر جناب نبوت کا اعلان فرمایا چند مٹھی پر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا اسلام کی آواز کے اندر آ گئے اس وقت ابتدا اسلام کا زمانہ سی پہلا کفر و شرک سی لیکن اللہ کا نبی رحمت للعالمین نبی جو بن کے آئے ہیں اور معاملہ کی بڑے اس وقت مکہ کے اندر گھر سی کافرہ بی رہا مگر وہ بیوہ سی جیدہ سرشہ شہید پر بھی آوے وہ بیوہ عورت گھر کے دربائے جتنا جناب مال ملک ترکا چھڑ گیا سی انہا گھر والا استعمال کر دی رہی اتنا بھی کھان پین لگا سامان ختم ہو گیا اس بیٹی کو بھی سب کا لباس کو سیتا ہو گیا ہٹ گیا یتیم بچہ سی کہ ماں کی حالت کیفیت جناب کو سیتا سی سب کا لباس پڑ گیا دل جناب ہوتا جناب رو پہ آوے کھانا ہو گیا
جسم کے لباس کا جڑا پوشیدہ ہونا ہٹ جانا میرے کو برداشت نہیں ہوتا پتر نہ جاوی میں جانتی ہوں امیری غریبی میں فرق آ جاتے پوریاں رشتے داریاں بچے کی چند نام پتر ہو رشتے داریاں برقرار نہیں رہی آشا غریب پتر نہ جاوی بار بار مامنا کیتا پر پتر شرار کر گیا نہیں ماما جان تیرا لباس میرے برداشت نہیں ہوتا ماں کے جناب مجبور سی اجازت بچے رکھتے ہو یتیم بچہ چلا ہو مکہ شہر کے ترجمے کافر شان مشرک شان دادا کا خاندان بلو شان نان کا خاندان بلو شان خدا کے دروازے پہ گیا آواز ماری اندروں آواز آئی تمہارا بھلا قریبی رشتے دار آئی میری ماں کا لباس پوشیدہ ہو گیا میں لباس پہن آیا جناب ساڑھے دروازے پہ اپنی نحوش لے کے آگے اپنے اگاں چلا گیا یتیم نظر ٹوٹیا دوسرا دروازے پہ گیا وہ تیسرے پہ گیا وہ چوتھے گیا وہ عمران کے خاندان بن گیا وہ داد کے ول بن گیا وہ کوئی دروازہ کھلیا نہیں جس دروازہ کھلیا سی مال پھٹے مارا کی خاطر ٹھوکرا مارا کی خاطر تانا مارا کی خاطر بچے دل پہ ٹریا وہ روتا روتا ہو واپس گھر میں آ رہا سی شہر مرتا سی ماں جناب جان سی اپنے برادری کے حالات اس بجنے سی میرا پتر خالی ہاتھ لگے گا میرا دل ٹوٹا ہوئے گا میں ماں کے بڑھ کے اٹھی جناب جناب دل کو تسلی دے آئے ماں دروازہ کھول چند قدم باہر آ کے اپنے پتر دربار پہ کر دی نکاح جب ماں ماری تبدیل لیے پتر کھڑا دیا لگنا لینا پردہ آ رہا روٹا آ رہا ماں کا دل ٹوٹ گیا شیشے لایا تو صبر دیتا فرمایا پتر کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا پتر خیر کیا دش کی بنیا ہوئے ماں مجھے سے ملیا وہاں کوئی دروازہ نہیں کھولیا ہوئے چھٹے مارن کی خاطر پانا مارن کی خاطر ماں جناب شادی کوئی رشتے داری نہیں میں نے لگتا سی سادہ کوئی رشتے دار نہیں پتر رشتے دار ضرور ہوئے مگر سادہ جو فرق غریبی نہ ہو سادہ پیر نہ ہو فرمایا چڑھ میں چڑھنا سنائی تیرا ذکر کر تارے جتھے یتیم نو عزت ملے ایسا دروازہ دس جتھے یتیم نو عزت ملے انہوں سہارا ملے ماں کہن لگی پتر دروازہ تے آئے مگر انہوں دا تے ساڈا فرق جڑا وہ بہت بڑا ہے مذہب کا فرق ہے ساڈا تے انہوں دا مذہب نہیں رہتا دروازہ ہے بولو تو صحیح دروازہ ہے اور فرق مذہب ہے پتر کہن لگا ماں دفعہ مارے ہو جا مذہب نو لانا پا جتھے یتیمن ٹھڈے تے ٹھوکراں وجن اے کوئی مذہب ہے ماں مینوں دروازہ دس جتھے یتیم نو عزت ملے ماں فرمایا پتر اس دروازے دا نام دربار رسالت ہے محمد نام دا
اللہ نبوت دا دعویٰ کرن والا ہے کہ اون دا دربار ایڈا عظیم ہے جتھے یتیماں نو سہارا ملدا بے سہارا نو آسرا ملدا ہے پتر کہن لگا ماں میں جاواں گا میں نو اجازت دے میں جاواں گا میرے لباس کا سوال کراں گا ہن ماں نے نا با دل نہ خاصتا کیونکہ بچے دا دل ٹوٹیا سی تے مزید ماں دل توڑنا نہیں سی چاہندی مجبوراً اجازت دیتی فرمایا پتر جا پر ادب ملحوظ رکھی انہوں یتیم چلے آئے بار گئے رسالت ماں پہ چاہے صحابہ تکیا ہے چھوٹی جے عمر حضور دے یارہ پھڑ کے نہ اس یتیم بچے دے دو میں ہاتھ رسول اللہ دے قدمہ مبارک